امان اللہ اپنی بیوی شاہدہ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اسے ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک رات اچانک اس کا غصہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے شاہدہ کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا مارتا رہا کہ بیچاری وہیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ شاہدہ مر چکی ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ خوف کے مارے اس نے لاش کو چھپانے کا فیصلہ کیا اور گھر کی چھت پر بنے اسٹور روم میں اسے چھپا دیا۔ پھر اس نے سب کو بتایا کہ اس کی بیوی کہیں غائب ہو گئی ہے اور وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اس نے یہ افواہ بھی پھیلا دی کہ شاہدہ کا کسی اور مرد کے ساتھ چکر تھا اور وہ اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اگلے ہی دن ایک فون آیا کہ آپ کی بیوی کے نام پر ایک لاٹری نکلی ہے جس میں 2 کروڑ روپے جیتے گئے ہیں۔ ان کو پن کوڈ لا کر رقم وصول کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر امان اللہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں شاہدہ کو مار چکا تھا۔ اسے اپنے کیے پر شدید افسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن شائستہ کو فون کیا اور لاٹری کے بارے میں بتایا۔ شائستہ نے کہا، ہاں شاہدہ نے واقعی وہ لاٹری لی تھی اور اس کو پن کوڈ وہ ہمیشہ اپنے گلے میں پہنے ہوئے تعویذ میں رکھتی تھی۔ یہ سن کر امان اللہ کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ رات کے وقت وہ کانپتے قدموں سے چھت پر اس جگہ گیا جہاں اس نے شاہدہ کی لاش چھپا رکھی تھی۔ وہاں جا کر جو منظر اس نے دیکھا اسے دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی، کیونکہ وہاں کچھ ایسا تھا جو عقل سے باہر تھا اور اللہ کی قدرت صاف اشارہ لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی زندگی کی کہانی گھوم گئی اور وہ خود سے کہنے لگا، میرا نام امان اللہ ہے، میں اپنی ماں، بہن شائستہ اور بھابھی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری شادی میری ماں نے اپنی پسند کی لڑکی شاہدہ سے کرائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت خوش رہوں گا، مگر میں نے بچپن سے ہی اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ ہماری زندگی شروع سے ہی پریشانیوں میں گزری تھی اور میرا پورا بچپن شدید غربت میں کٹا۔ ہمارے ابا صبح سے شام تک مزدوری کرتے تھے اور جو تھوڑی بہت دہاڑی ملتی تھی اسی سے ہمارا گزارا ہوتا تھا اور پورے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ امی بھی گھر کے حالات دیکھ کر پوری کوشش کرتی تھیں۔ وہ تھوڑا بہت سلائی کا کام کر لیتی تھیں تاکہ مشکل وقت میں گھر کے لیے کچھ جوڑ سکیں اور ابا کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس طرح ہم سب نے اپنا بچپن گزارا اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے مجھے یہ غریبی کی زندگی بہت بری لگتی تھی۔ ایک ایک چیز کے لیے پڑتا تھا۔ جب بھی ہم کسی کو اچھے کپڑے پہنے یا اچھا کھانا کھاتے دیکھتے تو دل بھر آتا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک امیر آدمی بنوں گا اور شادی بھی کسی امیر لڑکی سے کروں گا۔ میری شکل و صورت تو اچھی تھی مگر جیب خالی تھی اور عادتیں آوارہ لڑکوں جیسی تھیں۔ میں نے امی سے کہنا شروع کر دیا کہ میری شادی کسی امیر لڑکی سے کرا دیں۔ یہ سن کر امی پہلے تو بہت پریشان ہو گئیں، پھر مجھے ڈانٹنے لگیں اور کہنے لگیں کہ بلی کو خواب میں بھی کھچڑی نظر آنے لگتی ہے۔ تم غریب کی اولاد ہو اور غریب ہی بن کر رہو گی۔ غریبوں کی اوقات کے مطابق ہی خواب دیکھو، پہلے پڑھو لکھو، آگے بڑھو، کسی قابل بنو، پھر کسی امیر کی بیٹی کو بیوی بنانے کا سوچنا۔ اگر ایسے ہی آوارہ رہے تو کون پاگل ہوگا جو تمہیں اپنی بیٹی سے بیاہ دے گا۔ امی کی بات بالکل ٹھیک تھی، مگر میں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ شادی کروں گا تو امیر لڑکی سے ہی کروں گا اور اس کے باپ کی دولت سے اپنے خواب پورے کروں گا۔ پھر میں نے دن رات خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی، کیونکہ آج کے دور میں لڑکیاں زیادہ تر شکل و صورت اور پہننے اوڑھنے کو دیکھتی ہیں۔ میری شکل تو پہلے ہی اچھی تھی، بس خود کو تھوڑا سنوارنا تھا۔ میں نے ادھار پر 2-4 جوڑے کپڑے لیے اور ایک سوٹ بھی خرید لیا۔ انہیں پہن کر میں اور بھی زیادہ حسین اور امیر لگنے لگا۔ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھنے لگے کہ میں کسی بڑے آدمی کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میں انہی حالات میں یونیورسٹی جا کر گھومتا پھرتا رہا۔ کافی عرصہ ایسا ہی چلتا رہا مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ کسی لڑکی نے مجھے اہمیت تک نہ دی، الٹا میں قرض میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخرکار میں نے
امی سے کہا کہ میرا قرض اتار دیں، مگر اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ امی نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اب ایسے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے مجھے خود ہی کو چھوٹا موٹا کام کرنا پڑتا کہ اپنا قرض اتار سکوں، کیونکہ اگر میں قرض نہ اتارتا تو فرض کرنے دینے والا میرا برا حال کر دیتا۔ امیر لڑکی کے چکر میں خود سڑک پر آ جاتا۔ فیشن تو بہت دور کی بات تھی، اگر میں کام نہ کرتا تو جسم پر کپڑے بھی باقی نہ رہتے۔ اس لیے میں نے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا۔ کچھ روز نہ کچھ کما لیتا تھا اور وہ کمائی بھی زیادہ تر خود پر ہی خرچ کرتا تھا تاکہ میں ایک امیر آدمی نظر آؤں۔ میں سوچتا تھا کہ کبھی نہ کبھی کسی امیر لڑکی سے ٹکر ہی ہو جائے گا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب امیر بننا تھا اور سب سے بڑا مقصد کسی امیر آدمی کی بیٹی سے شادی کرنا تھا۔ میں دن رات اسی خواب کے پیچھے بھاگتا تھا۔ دوسری طرف میری امی نے دیکھا کہ اب میں کام کرنے لگا ہوں، تھوڑا بہت کمانے لگا ہوں۔ اگرچہ میں گھر میں پیسے نہیں دیتا تھا، مگر کم از کم اپنی کمائی سے اپنے شوق پورے کر رہا تھا۔ امی نے یہی سمجھا کہ شاید مجھ پر ان کی نصیحت کا اثر ہو گیا ہے اور میں نے حقیقت کو مان لیا ہے، اسی لیے انہوں نے میرے برابر کے لوگوں میں رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بھی خبر نہ تھی کہ امی میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں۔ مجھے تو اس دن پتہ چلا جس دن لڑکی والے ہمارے گھر آنے والے تھے۔ میں صبح کام پر جانے لگا تو امی نے کہا، بیٹا آج کام پر مت جانا، لڑکی والے آ رہے ہیں، وہ ہمارا گھر بھی دیکھیں گے اور تمہیں بھی دیکھیں گے۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ امی نے لڑکی پسند کر لی ہے اور اب وہ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے امی سے پوچھا، آپ نے لڑکی کب اور کہاں پسند کی؟ یہ سن کر امی زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، 1 مہینے سے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ 5-7 لڑکیاں دیکھ چکی ہوں، مگر ان سب میں سے یہ لڑکی مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اس لڑکی کے گھر والے بھی۔ اور امان اللہ یہ سن کر دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرنے لگا کہ اس کی ساری محنت اور سارے خواب ایک لمحے میں بکھرنے والے ہیں، اور اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ یہی رشتہ اس کی زندگی کو ایسے موڑ پر لے جائے گا جہاں شائستہ کا کردار بھی سب کچھ بدل دے گا۔ لڑکی کافی اچھی تھی اور پڑھائی میں بھی ہوشیار تھی، اسی لیے امی نے ان لوگوں کو ہمارے گھر بلا لیا۔ امی نے مجھے پورے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے پوچھا، کیا لڑکی کے گھر والے امیر ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات یاد ہوگی، آپ نے رشتہ ڈھونڈتے وقت میری بات کو دھیان میں رکھا ہوگا۔ لیکن امی نے پھر سے مجھے ڈانٹا اور بہت سمجھایا اور کافی باتیں سنائی۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو کوئی جواب بتاتا انہیں کچھ سمجھاتا، لڑکی والے گھر پہنچ گئے۔ میں بڑا سامنا بنا کر امی کو غصہ دکھانے لگا، مگر اس کا کوئی اثر ان پر نہ ہوا۔ انہیں ہمارا گھر بہت پسند آیا اور جاتے وقت انہوں نے ہاں کا اشارہ کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف گھر بلکہ مجھے بھی بہت پسند کیا۔ میری امی خوشی سے ناچ رہی تھی، مگر میرے لیے یہ خوشی صرف اسی وقت ہوتی جب لڑکی کسی امیر گھر سے ہو اور میری شادی اسی سے ہو۔ دراصل میں لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، مجھے پیسے کے آگے کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ میں صرف اپنی آسائش اور دولت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ انسانیت اور لوگوں کے دل میرے لیے بالکل بے معنی ہو چکے تھے۔ مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میری امی ابھی بھی لالچ میں اندھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ انسانیت اور انسان کی قدر کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیتی تھی۔ اسی لیے میرے انکار کے باوجود بھی امی پر کوئی اثر نہ ہوا اور میری منگنی کر دی گئی اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ مجھے اس شادی کی ذرا بھی خوشی نہیں تھی، میں بس یہ رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن 1000 کوششوں کے باوجود رشتہ ختم نہ ہوا۔ شادی کی تاریخ 3 ماہ بعد تھی۔ میں ان 3 مہینوں کے دوران ہر وقت کوشش کرتا رہا کہ یہ رشتہ کسی طرح ختم ہو جائے۔ لڑکی کے گھر والے غریب تھے، اسی لیے مجھے یہ رشتہ بالکل پسند نہیں آیا۔ آخر کار شادی کا دن آ چکا تھا۔ میری امی بہت خوش تھیں کیونکہ یہ رشتہ انہوں نے کرایا تھا۔ تاہم شادی کے دن
میرے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی اور میں پورا وقت چپ چاپ بیٹھا رہا۔ نکاح کے وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح اپنی جان بچاؤں۔ پھر آخر کار میرے دماغ میں ایک طریقہ آیا جس سے میرے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آ گئی۔ بے ایمان سے کی گئی شادی اور رشتے سے جان چھڑانے کا طریقہ مجھے مل گیا۔ اب بس اسے عمل میں لانا تھا، اور وہ غریب لڑکی جس سے میری شادی ہونے والی تھی میری زندگی میں رکاوٹ نہ رہے اور میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکوں، یعنی کسی امیر لڑکی سے کر کے عیش کی زندگی گزار سکوں۔ اس طریقے کا پتہ چلنے کے بعد میں کافی سکون میں آ گیا، لیکن مجھے رات کے ہونے کا انتظار تھا۔ میں بے چینی سے وقت گزار رہا تھا اور انتظار کرنے لگا کہ کب شادی کی رات پوری ہو اور میں بیوی کے کمرے میں جا کر اس سے چھٹکارا پا سکوں۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں نے اپنے تیار شدہ منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان لی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ طریقہ میں نے سوچ لیا تھا، مگر یہ اتنا خطرناک تھا کہ اگر کوئی سن لیتا تو اس کی روح کانپ جاتی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں جلدی میں اپنی بیوی شاہدہ سے چھٹکارا پا لیتا، اتنا ہی اچھا ہوتا، لیکن ساتھ ہی اتنا ہی زیادہ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ سارے کام نمٹانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آیا تو اپنی بیوی کو بیڈ پر بیٹھا ہوا میرا انتظار کرتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون ملا اور میں اپنی منصوبہ بندی کو بھول گیا کہ کون ایسا ظالم شوہر ہوگا جو خوبصورت لڑکی کے پاس جا کر اس موقع کو ضائع کرنا چاہے گا، وہ بھی تب جب لڑکی اس کی پوری طرح ہو اور وہ اس پر مکمل حق رکھتا ہو۔ میں نے اپنی ساری منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا اور کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ اپنی بیوی کی طرف بڑھ گیا۔ شادی تو اب ہو ہی گئی تھی، اب لڑکی امیر تھی یا غریب اس سے مجھے کیا فرق پڑتا تھا؟ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اسی کی طرف کھینچتا چلا گیا اور ہم دونوں کچھ دن بہت خوش گزارے۔ میری بیوی بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ میں بھی شادی کی خوشی میں بھول گیا کہ میں نے اپنی بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد ایک دن میری بیوی نے میرے لیے ایک بات کہی۔ میں نے خوشی خوشی اسے بتایا۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، بس دعا کریں۔ میں نے کہا جلدی بتاؤ، لیکن وہ بولی کہ کل آ کر بتاؤں گی۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا اور اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا، یہ کہہ کر شام کو واپس لے آؤں گا۔ واپس آیا تو مجھے اچانک اپنی منصوبہ بندی یاد آ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا منصوبہ فوراً عملی کروں، لیکن اب کچھ اور انتظار کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب ہر حال میں اس سے چھٹکارا پاؤں گا۔ میں نے اس وقت دیا، لیکن بھول گیا کہ میری بیوی دراصل میرے لیے نصیب والی ثابت ہوئی ہے اور ساتھ ہی کچھ سرپرائز بھی دینے والی ہے۔ میں نے اپنی منصوبہ بندی پر عمل شروع کر دیا۔ میں نے بیوی کو شام کو اپنے بھائی کے ساتھ واپس آنے کو کہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ مجھے اس وقت بہت عجیب محسوس ہوا کیونکہ آج سے پہلے اسے کبھی اتنی خوشی نہیں دیکھا تھی۔ میں نے اپنی بیوی شاہدہ کو کبھی اتنی خوشی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس دن اسے دیکھ کر مجھے کچھ اثر نہ ہوا اور میں نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ میں خاموشی سے عمل شروع کر دیا۔ رات کے 3 بجے میں چھت پر گیا اور ایک عجیب قسم کی آواز نکالی۔ میری بیوی اس وقت گہری نیند میں تھی، لیکن وہ آواز سن کر ہڑبڑا کر جاگ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب اسے نظر نہ آیا تو فوراً میں چھت کی طرف بڑھا۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ کر انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چھت پر چڑھی میں نے اسے پکڑ لیا اور اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا، بہت سا مارا۔ میں نے اسے اتنا مارا کہ بیچاری جان کی بازی ہار گئی۔ میں نے لاش کو اٹھایا اور چھت کے اوپر بنے پرانے سٹور روم میں چھپا دیا، جہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔
اپنا کام مکمل کر کے میں نے نیچے آ گیا اور سو گیا۔ صبح مجھے بہت خوشی تھی کہ میں نے اس غریب لڑکی سے چھٹکارا پا لیا۔ اب میں آرام سے کسی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے شور مچایا کہ میری بیوی شاہدہ بھاگ گئی، اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا۔ یہ بات پورے محلے میں تمام رشتہ داروں میں اور بیوی کے گھر والوں تک پہنچ گئی۔ میں دکھ کا ڈرامہ کر رہا تھا، سب سوچ رہے تھے کہ میری بیوی بھاگ گئی ہے، کیا کمی تھی مجھ میں۔ سب لوگ میری بیوی کو بہت اچھا کہنے لگے، اس کے ماں باپ بھی شرمندگی سے سر جھکا کر کھڑے تھے اور اسے بہت اچھا کہہ رہے تھے۔ اندر ہی اندر میں خوش ہو رہا تھا، چلیں جیسا منصوبہ تھا ویسا ہی سب کچھ مکمل ہو گیا۔ جب میں نے اپنا ڈرامہ ختم کیا تو اپنے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک فون آیا۔ میں کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن بار بار فون بجنے میں نے اٹھا لیا۔ فون پر ایک شخص بول رہا تھا جس نے میری بیوی کا نام لیا اور کہا کہ آپ کی بیوی کو 2 کروڑ روپے کی لاٹری جیتی ہے، اس کو کوڈ پن رقم وصول کی جا سکتی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوری طور پر بیوی کے ماں باپ سے بات کی تو پتہ چلا کہ شاہدہ نے 1 سال پہلے لاٹری کرائی تھی اور اس کا پن کوڈ اس کے گلے میں پہنے ہوئے تعویذ میں بندھا تھا۔ یہ سن کر میں نے فوراً موبائل پھینکا اور چھت پر اسٹور روم کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرا ہوش اڑ گئے، میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فوراً واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ لمبی سانس لی اور ادھر ادھر ڈرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ میرا پورا جسم بدن پسینے سے تر تھا۔ وہ اسٹور روم کا منظر دیکھ میری آنکھوں سے جاتی نہیں تھی۔ میرا دماغ فوراً خراب ہو گیا۔ لاٹری کو بھول کر ایک اور مصیبت میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں نے ایک بیگ اٹھایا اور اسی میں کچھ کپڑے ڈال کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر میں نے سوچا اگر کوئی پوچھے گا کہ کہاں جا رہے ہو تو میں کیا جواب دوں گا۔ صبح ہی تو میری بیوی بھاگ گئی تھی اور اب کچھ ہی گھنٹوں بعد میں بھی جا رہا ہوں تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے۔ یہ سوچ کر میں اپنے سر پکڑ لیا اور بیٹھ گیا کہ اب میں کیا کروں۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ یہاں رہنا تو مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میرے آگے کھائی اور پیچھے گڑھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پہلی بار مجھے اپنے لالچ پر بہت افسوس ہوا کہ میں نے اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے سوچا دن دہاڑے نکلوں گا تو سب مجھ پر ہی شک کریں گے، اسی لیے میں نے رات کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی صحیح موقع ہوگا جہاں سے فرار ہونے کا۔ یہ سچ سوچ کر میں نے اپنا بیگ پیک کر کے سائیڈ میں رکھ دیا۔ اب میں اپنے کمرے سے باہر آیا، تھوڑا ڈر کا ڈرامہ کیا، لیکن اسی دوران بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر کوئی مجھ پر ہی شک کر رہا ہو۔ میں نے بہت مشکل سے پورا دن گزارا۔ رات ہوتے ہی میں کمرے میں گیا اور 12 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ تب میری امی میرے کمرے میں آئیں اور میں نے انہیں اچانک دیکھ کر پوچھا کیا ہوا امی، سوئی نہیں ابھی تک؟ میری امی مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرے پاس بیٹھی اور بولی تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ امی کے ان سوالوں سے میں گھبرا گیا۔ میں نے اپنی حرکت بتانے کا سوچا لیکن پھر ڈر گیا اور کہا جس کی بھی پریشانی ہو وہ خوش نہیں ہو سکتا، لیکن امی پر میری کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ تب امی نے پوچھا سچ سچ بتاؤ کیا کیا ہے؟ تمہاری بیوی کہاں گئی؟ تم نے اسے کس کے ساتھ کیا؟ امی کے ان سوالوں سے مجھے بہت ڈر لگا اور میری بولتی بند ہو گئی۔ میں گھبرا کر جواب دیا کچھ نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میری امی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے۔ اب یہاں سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور اب وہ سچ جان کر ہی رہے گی۔ پھر میں نے ڈرتے ہوئے اپنی امی کو سچ بتا دیا۔ میری امی نے سچ سن کر بہت غصہ کیا۔ تھوڑا ڈر بھی محسوس ہوا۔ ان سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکا۔ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی جو تم نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ امی نے کہا توبہ کرو۔ یہ سب دیکھ کر میری جان لرز گئی۔ میری امی نے کہا مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی کوئی جادوگرنی ہے یا کوئی بڑا سایہ ہے۔ امی نے یہ کہا تو میں ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر میں نے انہیں بتایا
کہ میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں گھر سے نکل رہا تھا کہ امی نے مجھے بہت روکا، مت جانا ورنہ مصیبت تمہارے گلے پڑ جائے گی، لیکن میں نے ان کی بات نہ سنی۔ اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ ابھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ میرے نمبر پر میرے سسرال سے کال آئی۔ جب میں نے فون اٹھایا اور جو کہا اسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن باہر بہت سی آوازیں آنے لگیں اور کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ دروازہ نہ کھولیں، لیکن آنے والے دروازہ توڑ کر اندر آ چکے تھے اور پولیس بھی ساتھ تھی۔ میرے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا اور میں وہ سب دیکھ کر صدمے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ دروازے پر میرے سسرال والے اور پولیس موجود تھے۔ میرے ساس نے خاموشی سے مجھے دیکھا اور جیسے ہی وہ تھوڑا آگے ہوئے، میری بیوی شاہدہ ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میری اور میری امی کی چیخ نکل گئی۔ اس وقت مجھے امی کی وہ بات یاد آئی کہ تمہاری بیوی شاید کوئی جادوگرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا جو لڑکی ساس کے پیچھے کھڑی ہے وہ میری بیوی ہے، اور جو بات میرے سسر نے کل کہی تھی اس کے مطابق تمہارا بھاگی ہوئی بیوی ہم لے کر واپس آ رہے ہیں۔ میری بیوی صحیح سلامت ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اسے بہت مارا تھا، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور وہیں جا بحق ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر میرا دماغ گھومنے لگا، آخر یہ سب ہوا کیسے؟ میرے سسرال والے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا بیٹا، تمہاری بھاگی ہوئی بیوی ہم واپس لے کر آئے ہیں، اور بیٹا ہمیں معاف کر دینا کہ ہماری بیٹی نے ایسی حرکت کی، لیکن اگر اب یہ ایسا کچھ کرے تو ہم اسے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ میرے سسر نے میری بیوی کو میرے ہاتھ میں دیا اور شرمندگی سے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کے کیس میں گرفتار کروانے آئے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر پولیس کے ساتھ واپس چلے گئے، لیکن میری بیوی کے سوال ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اندر چلی گئی۔ میں نے امی کے چہرے کو حیرت کے ساتھ دیکھا۔ امی بھی بہت پریشان اور ڈری ہوئی تھیں، اور وہ بھی میرے ساتھ اندر چلی گئی۔ جہاں میری بیوی بیٹھی تھی ہم وہاں پہنچے۔ اس نے جو بات شروع کی اور کہا، آپ لوگ حیرت میں ہوں گے کہ ایک میری ہوئی لڑکی زندہ کیسے ہو گئی۔ یقیناً آپ لوگ مجھے جادوگرنی سمجھ رہے ہوں گے۔ میری بیوی خاص طور پر مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بولنے کے انداز میں کوئی خوف یا طاقت نہیں تھی جو امی سے جادوگرنی سمجھ رہی تھی۔ وہ شاید اس کے دماغ پڑھ گئی تھی اور امی بھی اس بات پر چونک گئی۔ میری بیوی نے ہم سب کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ شادی سے پہلے جب میری امی نے میرے سامنے یہ رشتہ رکھا تو میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ایک تو آپ غریب تھے اور اوپر سے مجھے یہ گمان تھا کہ آپ بدصورت بھی ہوں گے۔ میں خوبصورت شوہر چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے انسان سے ہو جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے اپنے گھر والوں سے بہت کہا لیکن کسی نے نہ سنا، لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی کہ مجھے ایک ایسا شوہر ملا جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور جب میں نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ دیکھا تو ہم دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم نے ساتھ وقت گزارا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ غریبی کی زندگی سے بہت پریشان ہیں۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ میری ایک بہن نے مجھے لاٹری کے بارے میں بتایا۔ میں نے اپنی سالامی کے پیسوں سے لاٹری ڈالی اور سوچا کہ انعام نکلے گا تو میں آپ کو ایک اچھا تحفہ دوں گی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بھی سمجھا دیا تھا کہ اگر کبھی آپ کے سامنے یہ بات آئے تو کہہ دینا کہ لاٹری میں نے شادی سے پہلے ڈالی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے
آپ کو دیکھ کر لاٹری ڈالی ہے۔ مجھے لگا شاید آپ ناراض ہو جائیں گی۔ جب میں دن میں ماں کے گھر جا رہی تھی تو بہن نے بتایا کہ تمہاری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں ماں کے گھر گئی تو سوچا کہ خود ہی کوڈ پن ڈال کر پیسے نکال لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ جب آپ کل آئیں گے تو آپ بہت خوش ہوں گے، اس لیے میں نے آپ کا نمبر وہاں دیا اور آپ کو فون کروایا۔ میں نے آپ کو کل خوشخبری دی۔ میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر سرپرائز دوں گی۔ میرے پاس تو لاٹری کی خوشخبری تھی اور دوسری بات یہ کہ میں ماں بننے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب میں نے آپ کو جانوروں کی طرح مجھے مارنے کے دوران دیکھا تو میرے سانس روک کر ڈرامہ کیا کہ میں مر گئی ہوں تاکہ میری جان بچ جائے اور آپ مجھے مردہ سمجھ کر پھینک دیں اور چلے جائیں۔ جب آپ جا چکے تھے تو میں اٹھ کر اپنے راستے چل دی۔ میں نے اپنے زخم چیک کیے اور گھر سے نکل گئی۔ اپنے والد کو کال کی، وہ مجھے لینے آئے اور میں ان کے ساتھ ماں کے گھر گئی۔ وہاں میں نے اپنی مرہم پٹی کرائی۔ میرے گھر والوں نے کہا کہ آپ پر کارروائی کرنی چاہیے، لیکن میں نے انہیں بتایا کہ میں ہونے والے بچے کی ماں ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایسا کچھ نہ کریں، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیسے خود کو پولیس کے حوالے کروں تاکہ میرے ماں باپ جان سکیں کہ میں کہاں ہوں۔ پھر وہ مجھے لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ کے پھر پولیس کے حوالے کرنے کے بعد وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ میری بیوی نے جب ساری کہانی بیان کی تو میرے گھر والوں کو بہت حیرت ہوئی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ عورت واپس کیسے آئی؟ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ جیسے کسی جانور کے پاس۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں نے اپنا بھروسہ کھو دیا تھا۔ وہ بس ہمارے ہونے والے بچے کی تو وجہ سے واپس آئی تھی، اور یہ واقعی ایک عجوبہ تھا کہ میں نے اسے اس قدر مارا پھر بھی بچہ صحیح سلامت تھا۔ یہ سب سوچ کر میں اپنی بیوی کے پیروں میں گر گیا اور سچے دل سے معافی مانگی اور خدا سے بھی دعا کی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لاٹری میں نکلنے والی رقم بھی نہیں چاہیے اور ہم اس غریب لوگوں میں بانٹ دیں گے اور میں محنت کر کے روزی کماؤں گا۔ بعد میں میری بیوی نے وہ انعام غریبوں میں بانٹ دیا اور میں اپنے لالچ سے توبہ کر لی اور بہت محنت کرنا شروع کی۔ میری بیوی بہت عرصے تک مجھ سے دور ہی، لیکن جب خدا نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی دی تو میری بیوی کا دل نرم پڑ گیا اور میں اپنی بیوی کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد سے میں اسے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگا اور اس کی محبت نے میرے دنیا بدل دی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔